اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. کئی واقعات جو اسلام کی بقا، اسلام کے ماننے والوں کی بقا کا، باقی رہنے کا، دنیا میں وجود بنوانے کے لیے مسائل سخت ترین پیش آئے تھے، آتے رہے ہیں، آج بھی اس قسم کے مسائل ہیں. دین اسلام جس چیز کا نام ہے وہ چل رہی دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے کا نام دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام یہ تبدیلی پیدا کروا کر، جنہوں نے تبدیلی پیدا کر لی اس پر رہ گئے، جم گئے، ان کو اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز کرنا چاہتے ہیں. اسی معنی مطلب کو قرآن بار بار کہتا ہے کئی پہلوؤں کے ساتھ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار رضوان من اللہ اکبر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، انسان کا وجود ہمیشہ رہے گا، پھر اللہ کی رضامندی، خوشنودی ہمیشہ کے لیے رہے گی. بلکہ تمام جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد سارے جنتی ہر قسم کی نعمتوں میں مشغول مصروف رہیں گے. کسی قوم کسی بھی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. اس دوران میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے، اے جنتیوں، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ضرورت تو رہے گی نہیں. کیا میں تم کو اور سب سے بڑی چیز کا اعلان کروں؟ جنتی حیران ہو کر پوچھیں گے، اس سے بڑی بھی اور کوئی چیز ہے؟ ہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، اب تمہیں جنت میں داخل کر دیا، پورے وعدوں کی تکمیل کر دیا، ہمیشہ رکھوں گا، باقی رکھوں گا. اب ایک اعلان سن لو تمہارے لیے، آج کے بعد سے تم پر یعنی جنتیوں پر کبھی بھی میں ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا. یہ بھی سب سے بڑا انعام کا اعلان. جب اس دنیا میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، اس تبدیلی کے ساتھ انسانوں کے درمیان میں انسان کو اونچا بلند مقام اور مرتبہ پر فائز کرنا کا کام اسلام کا ہے. تو یوں ہی نہیں ہوتی چیز، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت سے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کل کی تفسیر میں اس سے جڑی ہوئی آیتوں سے وضاحت کر دی گئی تھی. جیش اسرا
غزوہ تبوک، اس کا پس منظر، انتہائی مشقتوں والا معاملہ، گرمی سب سے زیادہ بڑھی ہوئی، پانی کی کمی، دنیاوی اسباب جنگ لڑنے کے لیے اس کی کمی، اور سفر دور کا، مقابلے میں دشمن سب سے بڑا، یعنی اس وقت کی دنیا میں سپر پاور جو طاقت تھی روم، اس نے اپنی ساری فوج جھونکنے کا اعلان کر دیا، دین اسلام اور اسلام سے جڑے ہوئے چیزوں کو ختم کرنے کا، ان کے تہذیب کو، ان کے طریقے زندگی کو۔ اسلام ختم کرنے کا مطلب ہے تمام کو حرامی بنانا، حلال حرام میں تمیز نہیں کروانا، یعنی حیوانیت والی زندگی کے گڑھے میں سب کو ڈھکیلنا، جو آج بھی دنیا کر رہی ہے، جو ظاہری زینت و زیبائش کی بنیاد پر اسلامی معلومات سے پوری طرح واقف نہ رہنے والے مسلمان، جن کی تعداد سب سے بڑی ہے، اس میں بہکے ہوئے بھی ہیں۔ اس جیسی کیفیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنگیوں میں جب حکم ہوا تھا نکلنے کا، بنفس نفیس پیغمبر نکل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی قریب 30,000 صحابہ بھی نکل پڑے، حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ اب یہ مسائل زندگی کے، مشقتوں کے، موسم کے، معیشت کے، سفر کے، مالی اعتبار سے، پھر اپنے ساتھ جڑی ہوئی زندگی، کاروبار کے، محنت مزدوری کے، یہ سب کو بھی چھوڑنا پڑا۔ ایسے موقعات میں چھوڑنا ہے، جب تک دنیا رہیں گی یہ شکلیں باقی بھی رہیں گی، ایمان کا، اسلام کا تقاضا ان کے ساتھ رہے گا۔ ظاہری جتنے مسلمان تھے، جو بڑی تعداد تھی، ہیلے بہانے کر کر نہیں نکلے، نہ مال لگایا، نہ بدنی طاقت لگائی، نہ لڑ کر جان جانے کی صورت میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں جان لگانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اتنا دور دراز کا سفر کو دشواری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، جنگ میں جانے کے لیے آگے نہیں بڑھے، جبکہ پرستار لازم تھا۔ دنیا کے کاروبار، مشغولیات، روزمرہ کے معاملات اس کو سامنے رکھے، جانے پر اس میں اتنا نقصان ہونے والا ہے، اتنا فرق پڑنے والا ہے، اتنی یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ یہ آزمائش تو ہر انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے انسان، یہ زندگی دیا کس نے، یہ اسباب کے ساتھ جوڑا کس نے، یہ زندہ کس نے رکھا ہے، یہ کھلا رہا کس نے، یہ سانسوں کو باقی رکھا ہے کس نے۔ یہ کر کر پھر اسی کا مطالبہ ہے، اپنے رب کو پہچانا نہیں پہچانا۔ یہاں پہچانے کیا بات ہے؟ زندگی اس کی ہے، سمجھنا ہے، حیات باقی رکھا ہے اس نے، یہ سمجھنا ہے۔ حیات کو باقی رکھنے کے لیے جتنے اسباب ہیں، وسائل ہیں، جاگیر کے، جائیداد کے، مال کے، دولت کے، کاروبار کے، محنت کے، مزدوری کے، بھاگ دوڑ کے، ساری چیزیں انہیں دیا ہے، مالک وہی ہے۔ ورنہ کون انسان چاہتا ہے کہ میں فقیر بنوں، تنگ دست رہوں؟
کون نہیں چاہتا کہ مصیبتیں مجھ سے ہٹ جائے؟ تو یہ سمجھ لینا کہ یہ بندے کے اختیار کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ اب جو نکلے تھے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، کون تھے؟ وہ بھی انسان تھے، بھوک کا تعلق ان کو بھی ہے، گرمی کا تعلق ان کو بھی ہے، پیاس کا تعلق ان کو بھی ہے، جان کے جھونکنے کا خطرہ ان کو بھی ہے۔ اور جو آپ کے اتباع میں نکلے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کی حقیقت کو سمجھے تھے۔ چنانچہ اس واقعات میں جو بڑے طویل ہیں، آدھے پارے سے زیادہ اسی کی تفصیل چل رہی ہے کئی پہلوؤں کے ساتھ، حضرت ابو خیثمہ کا ذکر ہے، وہ بھی ایک ساتھ لشکر کے ساتھ نکل نہیں پائے۔ ایک آدھ دن گزر بھی گیا، دوسرے دن بازار وغیرہ جا کر، گرما کا موسم، سخت گرمی کا، گھر لوٹ کر آئے، 2 بیویاں تھیں، دونوں نے اپنے اپنے گھر کے حصے میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے، صاف ستھرا کر کے، ٹھنڈے پانی کی سرائیاں رکھ کر انہیں اعزاز و اکرام والا پہلو اپنے شوہر کے حق میں کر رکھا ہے۔ یہ تپتی ہوئی دھوپ سے گھر میں داخل ہوئے، چوکھٹ کے پاس کھڑے رہے، اس کیفیت کو دیکھا، فوراً خیال آیا اللہ کا رسول، جو ہمارا رسول اس گرمی میں، سفر کی مشقت میں ہے، بھوک والی کیفیت میں ہے، پیاس والی کیفیت میں، کئی مصائب والی کیفیت میں ہے، وہ نکل پڑے، اور میں اتنے آرام کے ساتھ، اور میرے آرام پہ لذت بڑھانے کے لیے ان 2 بیویوں نے مل کر اور بہت سارے اسباب پیدا کر دیے۔ فوراً سر جھٹکے کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہہ دیا بیویوں سے، یہ پوری تقریر کر دیا، فوراً پلٹے، لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے سواری لیے نکل پڑے۔ رفتار بڑھائے، ان کے ساتھ جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو خیثمہ، تم نے بہت 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 اچھا کیا، یعنی اپنے ایمان کا معاملہ تھا تمہارے لیے، ورنہ وہاں تو 30,000 ہیں، ان میں سے ایک فرد کا معاملہ تھا۔ یہ 30,000 بھی معمولی تھے، وہ سپر پاور طاقت کے مقابلے میں۔ اس جیسے پس منظر کے بعد آیت کا ترجمہ آسانی سے قریب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جتنے شہر میں موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، اس جیسی کیفیت جو پیشہ ہوئی قرآن میں ذکر کر کر اس جیسے حالات کو ملحوظ رکھو، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام کا مظاہرہ ثبوت پیش کرنے کے لیے ایسی کیفیتیں جہاں بھی دنیا کے مغرب میں ہو کہ مشرق میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں ہو، تو ایمان اور اسلام تقاضا تم سے کچھ کرتا ہے۔ جو ایمان اسلام تقاضا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے آزمائش کا۔ جب یہ واقعہ خوب ظاہر ہوا تو مدینہ طیبہ سامنے ہے، اس سے الفاظ اس کے ہیں، کہ وہیں تک محدود اس واقعے تک بات ہے ایسا نہ سمجھیں۔ ایسی جتنی چیزیں تھیں
بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اس کو خود نبی کے سینے سے نکال دیا، علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سینے سے نکال دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نہیں رکھا۔ جو قرآن تھا، قرآن کا حصہ تھا، وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا، اب جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ مدینے والوں میں سے کسی کے لیے بھی اجازت نہیں، لفظی ترجمہ ہے یہ ہرگز لائق نہیں، مناسب نہیں، اس انداز میں منع کرنا ہے، ہرگز اجازت نہیں۔ کہ ان کو بھی اجازت نہیں، اسی طرح مدینے کے اطراف یعنی آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے اب اطراف کے معاملے کو وسعت دیتے چلے جائیے، اب پوری دنیا کو گھیر لیجیے آپ۔ کیا اجازت نہیں؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، رسول تو اللہ کا رسول تو نکل پڑا۔ جتنے مسائل دنیا کے تمہارے لیے ہیں، زندگی کے لیے، موسم کے لحاظ سے، مال کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، گھر اور گھر کے افراد کے لحاظ سے، جو انسان سوچتا ہے کیا تمہارے رسول کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے؟ وہ بھی بشر ہے نا، تم بھی بشر ہونا۔ جب یہ چیزیں ایسا تفصیل سے پڑھتے ہوئے جانے کے بعد جب سورہ احزاب میں اس آیت پر پہنچیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب پورا سمجھ میں آئے گا کہ پورا کا پورا کلام پاک کا مطلب ہے میرے کو اسلام، مسلمانی کیا ہے، مسلمانی طرز کیا ہے، مسلمانی اس میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے، وہ عملی طور پر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم نے زبانی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے سب پیش کر دیا ہے تمہارے سامنے۔ میں تمہارا رب ہوں، تم سے مطالبہ میرا یہ ہے، طریق تعلیم دے دیا، عملی نمونے کے ساتھ بتا دیا، نافرمانی کرنے والوں کے برے انجام کے ساتھ ذکر کر کے بھی بتا دیا، وارننگ دے دیا، جانثاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر کر کے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا عملی نمونہ تمہارے رسول نے پیش کر دیا۔ یہ زندگی ہے جو اس دنیا میں انسان سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ اس زندگی کو اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت کہاں سے ہو گیا؟ دین کے سارے کاموں میں سرے پیری سب سے بڑا کام نماز ہے۔ وہ نماز ان ساری چیزوں کی طرف موڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کو کہتے ہیں جی نماز پڑھنے والے کی زندگی میں ہر قسم کی برائی اور بے حیائی والی چیز اس سے وہ رک جائے، اس کی نماز اس کو ایسا کرنے نہ دے۔ تو نماز اس کا نام ہوا، جو نمازی کہتا ہے سمجھتا ہے اللہ نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے اس کا صدور اس سے نہ ہو، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے غائبانہ کسی کی برائی بیان نہ کرتا ہو، اللہ نے خامخواہ کسی کے بارے میں کھوج کرنے سے منع کیا ہے ولا تجسسوا ولا یغتب، یہ عمل کے ساتھ یہ نہ ہو، اپنے قریبی چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا اولاد ہو یا اپنی زندگی کا فائدہ ہو، وہاں کبھی نقصان کا امکان ہے، چاہے مال کا یا جان کا۔ جھوٹ بولنے پر میرا اپنا قریبی بچ سکتا ہے نہیں، سچ کہنا، تمہارے سچ کہنے کی وجہ سے نقصان تمہارے باپ کو ہوتا ہو، تمہاری ماں کو پہنچتا ہو، تمہارے بھائی کو پہنچتا ہو، تمہاری اولاد کو پہنچتا ہو، بلکہ سچ کہنے سے تمہاری اپنی گردن